أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم۔ اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور بازاروں میں ایک الگ ہی سما اور ایک الگ ہی ماحول ہے۔ تو اسی لیے آج کے خطبہ جمعہ کا ٹاپک ہے کہ گستاخ رسول کون، میلاد منانے والے یا نہ منانے والے۔ دیکھیے میرے دوستو، انسان کے دل میں اللہ نے محبت نام کی ایک چیز رکھی ہے اور فطری طور پر قرآن مجید کے مطابق انسانوں کو کچھ چیزوں سے بہت محبت ہے، جیسے کہ عورتوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، سونے اور چاندی اور خزانوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ یہ ان چیزوں کی محبت انسان کے دلوں میں رچی اور بسی ہوئی ہے، لیکن یہ جو محبت ہے یہ اللہ رب العالمین کو مطلوب اور مقصود نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان ان ساری چیزوں سے محبت نہیں کرتا ہے تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ مان لیجیے کہ کوئی انسان ہے، اگر اس کے دل میں اولاد کی محبت نہیں ہے، عورتوں کی محبت نہیں ہے، روپیے پیسے کی محبت نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، اللہ اسے پکڑے گا نہیں۔ لیکن ایک محبت ایسی ہے جو اللہ کو مطلوب اور مقصود ہے، اور وہ محبت ایسی ہے کہ اگر وہ محبت نہیں تو انسان مسلمان نہیں، اگر وہ محبت نہیں تو انسان جنت حاصل نہیں کر سکتا ہے، اور وہ محبت ہے سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنا، یہ اللہ کو مطلوب اور مقصود ہے۔ اس کے بغیر کسی کا نہ تو دین مکمل ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کے بغیر کوئی انسان مسلمان ہو سکتا ہے اور نہ ہی مومن ہو سکتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، ہر چیز نامکمل ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ محبت رسول ہے کیا چیز؟ محبت رسول کی علامت کیا ہے؟ محبت رسول کا معیار کیا ہے؟ اور اس سوال کا جواب جاننا آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کل سماج اور معاشرے کے اندر لوگوں کو یہ بات بتلا دی گئی ہے، لوگوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے، لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ دیکھو تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں دین پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم میلاد منا لو۔ جیسے ہی میلاد کا مہینہ آئے، ربیع الاول کا مہینہ آئے،
تم جو ہے ناچو گاؤ ڈانس کرو اور اپنے اپنے گھروں کے اوپر اپنے اپنے گاڑیوں کے اوپر جھنڈے لگاؤ، یہی محبت رسول ہے کہ نہیں؟ لوگ یہی سمجھ رہے ہیں اور لوگ یہ کہتے بھی ہیں، اور لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھا دی گئی ہے کہ جو یہ سب کام نہیں کرے گا وہ دشمنان رسول ہے، وہ گستاخ رسول ہے، اور جو یہ سب کام کرے گا وہی عاشق رسول ہے۔ بلکہ ایک صاحب کا میں بیان سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی انسان جو ناچتا ہے، گاتا ہے، ڈانس کرتا ہے، میلاد مناتا ہے، یہ سب خرافات کرتا ہے، اگر وہ انسان زانیہ کے کوٹھے پر مر گیا، زنا کرتے ہوئے مر گیا تو سیدھا جنت میں، اور جو میلاد نہیں مناتا اگر وہ خانہ کعبہ میں بھی مر گیا تو سیدھا جہنم کے اندر۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یعنی دیکھیے کہ لوگوں کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے، لوگوں کو کیا بتلایا جا رہا ہے کہ محبت رسول کیا چیز ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہی محبت رسول ہے؟ میرے دوستو، اگر میلاد نہ منانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے اور میلاد منانا یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کام کو صحابہ کرام نے انجام دیا تھا؟ یہ سب سے پہلا سوال ہے، اس لیے کہ یہ جو صحابہ کرام تھے انہوں نے سب سے پہلے دین کو سمجھا، ان کے سامنے میں قرآن مجید نازل ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اگر یہ محبت رسول کی علامت ہے اور میلاد نہ منانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے، یا میلاد نہ منانے والے لوگ گستاخ رسول ہیں، تو اب یقین مانیے میرے دوستو کہ یہ جو لفظ ہے اس کا سیدھا نشانہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اوپر جا کر کے لگتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس کام کو کبھی اختیار نہیں کیا۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیتے، ان سے بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والا قیامت تک کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرتی وار دیا تھا، اپنا تن من دھن، اپنی ساری زندگی، اپنا سارا مال، بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر کے لے آئے تھے۔ اتنے زیادہ محبت کرنے والے یہ انسان تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی آپ کے لیے قربان کر دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی تھی۔ لیکن یہ 2 سال خلیفہ رہے، لیکن 2 سال میں انہوں نے کبھی بھی یہ میلاد نہیں منایا، تو گستاخ رسول کون ہوئے؟ یہ فیصلہ خود کر لیجئے، لوگوں کو بتلائیے، یہ ہمارا پیغام ہے یہ کہ آپ لوگوں کو بتلائے، اور میں اسی طرح کی کچھ اہم باتیں بتانے والا ہوں۔ چلیے اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حکومت کی ہے۔ یہ کیسے شخص تھے معلوم؟ ان کے سامنے میں کسی کی کیا مجال جو اسلام کے خلاف کچھ کر سکے۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کرتا تو اس کی گردن اڑانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اسلام کے اندر ذرہ برابر بھی اونچ اور نیچ یہ پسند نہ کرتے تھے، اتنے زیادہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے۔ 10 سال انہوں نے حکومت کی، عرب اور عجم کے بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، خلیفۃ المسلمین والمؤمنین تھے، لیکن انہوں نے کبھی میلاد نہیں منایا۔ اگر یہ میلاد منانا محبت رسول کی دلیل ہوتی تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، اگر میلاد نہ منانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نعوذ باللہ گستاخ رسول تھے۔ آپ لوگوں کو بتلائیے کتنی بڑی گالی ہے، اور یہ گالی کس کو دی جا رہی ہے؟ ہمارے کو نہیں دی جا رہی ہے، حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی جا رہی ہے۔ صرف یہی نہیں، اس سے بھی آگے بڑھ جائیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال خلیفہ تھے، ان سے بھی زیادہ کوئی محبت کرنے والا پیدا ہو سکتا ہے اس کائنات کے اندر، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں عطا کی تھی، انہوں نے کبھی میلاد نہیں منایا، تو یہ بھی گستاخ رسول ہوئے۔ اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش تقریباً
5 سال حکومت کیے، 5 سال خلیفہ رہے، انہوں نے بھی کبھی زندگی میں میلاد نہیں منایا۔ تو اگر میلاد نہ منانا گستاخ رسول ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن ہے، تو نعوذ باللہ یہ چاروں خلیفہ بھی دشمنان رسول ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ بولیے بھائی، ایسا ممکن ہے؟ تو بولنے والا ہی خود گستاخ رسول ہوا، بلکہ یہ تو چاروں خلیفہ کی بات ہے۔ اس کائنات کے اندر جتنے بھی صحابی ہیں، کسی بھی صحابی سے یہ عمل ثابت نہیں ہے، کسی بھی صحابی سے یہ عمل ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہو۔ تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام کے تمام صحابہ کرام نعوذ باللہ گستاخ رسول ہیں۔ کتنی بڑی گالی دی جاتی ہے، اور اس کا نشانہ کہاں جا کر کے بیٹھتا ہے، یہ لوگ جو ہے سمجھتے نہیں ہیں۔ اب آج کل دیکھ لیجئے میوزک پر لوگ جو ہے وہ شعر بہت بجاتے ہیں، میں لکھ کر کے لایا ہوں، آپ کو بتلا دیتا ہوں، یہ تو ہر کوئی سنتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، ایسا بولتے ہیں۔ اب یہ ابلیس کون ہے؟ بولیے کس کو گالی دی جا رہی ہے؟ میں نے آپ کو بتلایا کہ چاروں خلیفہ نے اور تمام صحابہ کرام نے میلاد نہیں منایا۔ تو نعوذ باللہ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ابلیس تھے، نعوذ باللہ۔ کتنا بڑا ظالم تھا وہ انسان جس نے یہ شعر گڑھا ہے، ذرا سوچئے اور فیصلہ کیجئے، لوگوں کو بتلائیے کہ اس کا نشانہ کہاں جاتا ہے۔ صرف چاروں خلیفہ ہی نہیں، صحابہ ہی نہیں، بلکہ جتنے بھی صحابہ کے شاگرد ہیں، تابعین اور تبع تابعین، وہ سب اس شعر کے مصداق ہیں اور سب کو گالی دی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ جانتے ہیں جاء الحق ایک کتاب ہے، اس کا لکھنے والا مفتی احمد یار خان نعیمی ہے۔ اس کتاب کی جلد 1 صفحہ نمبر 236 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میلاد کا ایجاد 3 زمانوں کے بعد ہوا، خیر القرون کے بعد ہوا، صحابہ کا ایک زمانہ، تابعین کا ایک زمانہ اور تبع تابعین کا ایک زمانہ۔ ان 3 زمانوں کے بعد میلاد کا وجود ہوا۔ تو گویا کہ یہ جو 3 زمانے کے لوگ ہیں خیر القرون، وہ سب کے سب نعوذ باللہ ابلیس تھے، اس لیے کہ انہوں نے کبھی میلاد منایا نہیں، وہ تو میلاد نام سے واقف نہیں تھے۔ کتنی بڑی گالی ہے۔ تو اس شعر کا جواب بھی سن لیجئے، یہ جو گالی والی شعر ہے اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ کسی شاعر نے جواب دیا کہ یہ بدعتوں کی چہل پہل ہے، یہ بدعتوں کی چہل پہل ہے، یہ دین احمد نہیں ہے یارو، یہ دین احمد نہیں ہے یارو۔ نبی کے پیارے یعنی کہ صحابہ، نبی کے پیارے تو روز اول سے 2 ہی عیدیں منا رہے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ 2 ہی عید ہے، تیسری تو کوئی عید نہیں ہے۔ گالی یہ دیتے ہیں تو دینے دیجئے، سن لیجئے آج ایک قیمتی بات، یہ گالی دیتے ہیں تو دینے دیجئے۔ میلاد نہ منانے والے کو دشمنان رسول، گستاخ رسول اور کافر مشرک جو کہنا ہے کہنے دیجئے، ہمارا اس سے کچھ نقصان نہیں ہے۔ سن لیجئے آج، ہمارا اس سے کچھ نقصان نہیں ہے۔ یہ گالی دینا شروع زمانے سے کس کا کام ہے؟ منافقوں کا کام ہے۔ حدیث ہے نہیں، آپ سنیں کہ نہیں عالموں کی زبانی کہ منافقوں کا کام ہے گالی دینا۔ تو منافقوں کا کام شروع زمانے سے گالی دینا رہا ہے۔ یہ گالی دینا فاسقوں کا کام ہے، نافرمانوں کا کام ہے۔ وہ اگرچہ داڑھی رکھ لے، ٹوپی لگا لے، یہ حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سباب المسلم فسوق، کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ کا کام ہے، فسق اور فجور ہے۔ تو مسلمان کو کوئی گالی دیتا ہے تو وہ خود فاسق ہو گیا۔ دینے دیجئے، جتنا گالی دینا جی بھر کر کے گالی دینے دیجئے، گالی دینے والے کا نقصان ہے، ہمارا تو کچھ نقصان نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ گالی صرف ہمیں نہیں دی جا رہی ہے نا، تمام صحابہ کرام کو گالیاں دی جا رہی ہے۔ اور جو انسان صحابہ کرام کو گالی دے گا کیا اللہ اسے چھوڑ دے گا؟ ایسا انسان تو اللہ کا دشمن ہے جو صحابہ کرام کو ابلیس کہے۔ یہ گالی دینا شروع زمانے سے اہل بدعت کا شیوہ اور طریقہ رہا، یاد رکھ لیجئے۔ اہل بدعت کی نشانی یہ ہے کہ وہ گالی دیتے، ماں بہن کی گالی دیتے۔ اگر کوئی ہمیں ماں بہن کی گالی دے رہا ہے تو حدیث کے اندر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی دوسرے کے ماں بہن کو گالی دیتا ہے تو وہ انسان خود اپنی ماں کو گالی دے رہا ہوتا ہے۔ دینے دیجئے،
کتنے برے برے گالیاں دیتے ہیں. دیکھیے شروع زمانے سے گالی دینا یہ اہل بدعت کا طور اور طریقہ رہا ہے، منافقوں کا شیوا رہا ہے. کافر کہتے ہیں کہنے دیجئے. کیا آپ نے حدیث نہیں سنی؟ انہیں جتنا گالی دینا ہے دینے دیجئے، ہمارا فائدہ ہے. سن لیجئے ہمارا فائدہ کیسے. اب دیکھیے حدیث کے اندر کیا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے، الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھنے والے ہیں، ہماری مساجد سے آذانیں ہوتی ہیں، ہم شہادتین کا اقرار کرتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ. اب اگر کوئی ہمیں یہ کہتا کہ ایک لوگ کافر ہیں، یہ کافروں کی مسجد ہے، تو جانتے ہیں کیا ہے وہ کہنے والا کافر ہے. بڑی خوشی کی بات ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. اگر میں کہوں تو میں جھوٹا ہو سکتا ہوں، میری باتیں جھوٹی ہو سکتی ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے، بولنے والا کافر ہوتا ہے. کہنے دیجئے یہ جتنے بھی گالیاں دیتے ہیں نا، کل قیامت کے دن جو ہے گالی دینے والے لوگ اپنی نیکیاں اٹھا اٹھا کر کے دیں گے ان کو جن کو گالیاں دی ہوں گی. اب ان کے پاس تو نیکیاں نہیں ہوں گی، اہل بدعت کے تو کوئی بھی نیک اعمال قابل قبول نہیں ہے. تو اس کی دوسری شکل بھی ہے، جن کو گالی دے رہے ہوں گے نا ان کے گناہ اٹھا کر کے اپنے سر رکھ لیں گے اور جہنم کے اندر اللہ ان کو پھینک دے گا. مسلم شریف کی روایت ہے. تو ہر حال میں ہمارا ہی فائدہ ہے. کوئی اگر ہمیں کافر کہتا ہے خود کافر ہے، کوئی ہمیں گالیاں دے رہا ہے تو قیامت کے دن اس کا حساب ہونے والا، یوم الحساب آئے گا. بھائی دینے دیجئے. اگر میلاد نہ منانا یہ گستاخ رسول ہے اور ابلیس لوگوں کا کام ہے تو کتنے لوگوں کو گالیاں دی جا رہی ہے. تو اللہ کا دشمن کون ہوا؟ وہ ہوا جو صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے. دشمنان رسول کون ہوا؟ وہ ہوا جو صحابہ کرام کو ابلیس کہتا ہے. نعوذ باللہ. صرف صحابہ کرام نہیں میرے بھائیوں، اس سے بھی آگے بڑھ جائیے. یہ کتنی بڑی گالی ہے. تمام کے تمام محدثین کرام بھی گستاخ رسول ہیں. تمام کے تمام محدثین کرام. اللہ اکبر کبیرہ. یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں، یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ کتنی بڑی گالی ہے، لیکن کہہ دیتے ہیں. تمام کے تمام محدثین، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ جتنے بھی محدثین کرام ہیں مشہور اور معروف، اور جتنے بھی مشہور نہیں ہیں وہ سب کے سب، امام دار قطنی اور جتنے بھی احادیث کتابیں محدثین ہیں وہ سب کے سب گستاخ رسول ہیں. نعوذ باللہ. اس لیے کہ انہوں نے کبھی میلاد نہیں منایا، انہوں نے کبھی میلاد کے بارے میں احادیثیں نہیں ذکر کی. اور محدثین کرام نے ایک ایک حدیث کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا. وہ زمانے میں سواریوں کی آسانی اور سہولیتیں نہیں تھی، لیکن وہ پیدل سفر کر کے، اونٹ پر، گھوڑے پر، گدھے پر سفر کر کے ہزاروں میل کا سفر کیا ایک ایک حدیث کے لیے. اپنی پوری زندگی ختم کر دی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو جمع کرنے میں، لیکن ان محدثین کرام نے ایک حدیث بھی میلاد کے فضائل پر نہیں لکھی. اب جتنی بھی بخاری اور مسلم اور ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ ہے، صحاح ستہ جنہیں کہتے ہیں، عید الفطر کے احکام و مسائل آپ کو ملیں گے، عید الاضحیٰ کے احکام و مسائل آپ کو ملیں گے، لیکن یہ عید میلاد کا کہیں تذکرہ نہیں ہے. انہوں نے ایک حدیث نہیں لکھی، تو گویا کہ یہ سب کے سب گستاخ رسول ہوئے. اب دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر 7563 حدیثیں لکھی ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر 7563 حدیثیں لکھی ہے. ایک حدیث بھی میلاد کے بارے میں نہیں ہے، ایک حدیث بھی. اگر انہیں میلاد کی دلیل یا میلاد کا حوالہ ملتا ہے تو ابو لہب کا واقعہ ملتا ہے، بولتے ہیں کہ بخاری میں ہے، یہ لیجئے. کیا مسلمانوں کو ابو بکر کا طریقہ پسند نہیں آیا؟ کیا مسلمانوں کو عمر کا طریقہ پسند نہیں آیا؟ کیا مسلمانوں کو عثمان اور علی کا اور دیگر طلحہ، زبیر اور دیگر صحابہ کرام کا طریقہ پسند نہیں آیا؟ اگر پسند آیا تو ایک دشمن رسول کا طریقہ پسند آیا. ابو لہب کون تھا؟ ابو لہب گستاخ رسول تھا،
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اس کا طریقہ پسند آیا، بولتے کہ نہیں بولتے؟ میں واقعہ نہیں بتلا سکتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو ابو لہب کا طریقہ جو اپناتا ہے وہی تو گستاخ رسول ہے۔ ہم تو ابو بکر کا طریقہ اپناتے ہیں، ہم تو عمر کا اور عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا طریقہ اپناتے ہیں۔ لوگوں کو ابو لہب کا طریقہ پسند آیا، جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں نہ جانے کیسی کیسی برائیوں کا انجام دیا تھا اور کیسے کیسے الفاظ نکالے تھے، اور تا قیامت وہ ملعون ہے۔ ایسے انسان کا طریقہ پسند آیا۔ ایک حدیث نہیں ہے ان دونوں کتابوں کے اندر، ایک حدیث بھی ان دونوں کتابوں کے اندر نہیں ہے، جبکہ بخاری کو کیا کہا گیا؟ قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے۔ چلیے اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ نسائی شریف ہے، اس کتاب کے اندر 5761 حدیث ہے، ایک حدیث بھی میلاد کا نہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جو محدثین گستاخ رسول ہوئے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر 3956 حدیثیں لکھی، 3956، ایک حدیث بھی میلاد کے فضائل پر نہیں ہے۔ تو امام ترمذی بھی گستاخ رسول ہوئے۔ کتنی بڑی گالی ہے، دیکھ لیجیے۔ یہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ہمیں تھوڑی گالی دیتے ہیں، یہ لوگ تو محدثین کو گالی دیتے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر 5274 حدیثیں لکھی، لیکن ایک بھی حدیث میلاد کے فضائل پر نہیں لکھی، تو یہ بھی گستاخ رسول ہوئے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، 4341 حدیث ہے ان کتاب کے اندر، ایک حدیث بھی میلاد کے بارے میں نہیں ہے، تو یہ بھی گستاخ رسول ہوئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 27647 حدیثیں لکھی ہے، جمع کی ہے 27000، اپنی ساری زندگی کو قربان کر کے۔ ایک حدیث بھی میلاد کے بارے میں نہیں ہے، جھنڈے لگانے کے بارے میں نہیں ہے، جلسے جلوس کرنے کے بارے میں نہیں ہے، اور تو کیا ہوا؟ کیا مطلب ہوا کہ یہ بھی گستاخ رسول ہوئے، نعوذ باللہ۔ اتنی بڑی گالی ہے، ذرا سوچ لیجئے، فیصلہ آپ کر لیجئے، لوگوں کو بتلائیے کہ دیکھو یہ جو جملہ ہے یہ کتنی بڑی گالی ہے اور کن کن لوگوں کو دی جا رہی ہے۔ یہ تو محدثین کی بات ہو گئی، 3 اماموں کی بات ہو گئی، ایک امام ابھی باقی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ بولیے بھائی، یہ بھی گستاخ رسول ہوئے، نعوذ باللہ۔ سن لیجیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنی زندگی میں میلاد کبھی نہیں منایا، انہوں نے بھی اپنی زندگی کے اندر میلاد نہیں منایا۔ اب کوئی انسان میرے ویڈیو میں کٹ کر دے گا کہ دیکھو ابو حنیفہ کو گالی دی ہے کہ ابو حنیفہ گستاخ رسول ہے، ایسا بولیں گے، ایسا بھی کرنے والے لوگ ہیں۔ تو آپ کو جملہ یاد رہنی چاہیے کہ اگر میلاد نہ منانا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی گستاخ رسول تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی میلاد نہیں منایا، میلاد کے نام کو ہی انہوں نے نہیں سنا تھا۔ فقہ کی، یہ تو حدیث کی بات ہو گئی نا، فقہ کی بھی جتنی مشہور اور معروف کتابیں ہیں، کسی کتاب میں بھی میلاد کا لفظ نہیں ہے، نہ اس کے بارے میں کچھ تذکرہ ہے، جبکہ فقہ کے اندر کیا کچھ نہیں ہے۔ مشہور اور معروف کتابوں کے میں بات کر رہا ہوں، کسی بھی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ تو تمام فقہا بھی، جو حنفی فقہ ہے وہ بھی ابلیس ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے بھی میلاد نہیں منایا۔ کتنی بڑی گالی ہے، دیکھ لیجئے۔ اور پتہ یہ چلا کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد نہ منانے والے لوگ گستاخ رسول ہے، یہ اتنی خطرناک گالی ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے نشانے پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میلاد نہیں منایا، نہ ہی منانے کا حکم دیا۔ دوسرے نمبر پر صحابہ کرام ہے، تیسرے نمبر پر تابعین ہے، چوتھے نمبر پر تبع تابعین ہے، پانچویں نمبر پر تمام محدثین ہے، چھٹے نمبر پر تمام ائمہ کرام ہے، ساتویں نمبر پر تمام فقہاء ہیں، بڑے بڑے جو فقہاء ہیں، علماء کرام ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ اس بات کی زد میں آ جاتے۔ کتنی بڑی گالی ہے، دیکھ لیجیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو گالی دے رہے ہیں، ہمیں نہیں گالی دے رہے ہیں، دینے دیجیے شوق سے، یہ تو اہل بدعت کی پہچان رہی ہے میرے دوستو۔ اچھا چلیے اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں میرے دوستو۔ جب ہم یہ کہتے کہ میلاد منانا غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، تو یہ لوگ جو ہے نا ایک بات کہتے لوگوں کو کہ دیکھو یہ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، یہ لوگ گستاخ رسول ہیں، اگر ہم نبی کی فضائل کو بیان کرتے ہیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، بولتے کہ نہیں بولتے؟
بولتے نا یہ سب سے بڑی بات ہے، سن لیجئے اس کا جواب، سب سے آخری بات ہے، سن لیجئے کیا کہتے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی میلاد منانا بدعت ہے اور یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، تو لوگوں کا ذہن ایک بات بول کر کے خراب کر دیتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، گستاخ رسول ہیں، کہ ان کو ہم اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ہم 10 دن میں کیا کرتے ہیں، ہم ان 12 دنوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرتے ہیں، سیرت بیان کرتے ہیں، تو یہ لوگ ہم کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرنے نہیں دیتے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت بیان نہیں کرنے دیتے، تو یہ لوگ دشمنان رسول ہے، یہ لوگ گستاخ رسول ہے، ایسا بولتے. اب لوگ بھی ان کی باتوں کو سن کر کے جھانسے میں آ جاتے، گمراہ ہو جاتے. ہاں بات تو صحیح ہے کہ یہ لوگ تو 12 دنوں کے اندر کیا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرتے اور سیرت بیان کرتے، غلط کیا کرتے؟ تو سن لیجئے اس کا جواب بھی سن لیجئے. کائنات کی رب کی قسم میرے بھائی اور میرے دوستو، ہمیں اس بات پر اعتراض نہیں ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو کیوں بیان کرتے ہیں، اور ہمیں اعتراض کیسے ہو سکتا ہے. ہمارا تو یہ کہنا ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ جو انسان اس بات پر ناراض ہو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کیوں بیان کی جا رہی ہے، وہ تو کافر ہے. کافر اور مشرک اور ملحد بددین زندیق کا کام ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے پر اعتراض کرنا. لیکن الحمدللہ ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے، بلکہ ہمارا تو کہنا ہے، ہمارا کہنا نہیں ایمان اور عقیدہ ہے. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان کرنا عبادت ہے، ذکر خیر کرنا یہ کہ عبادت ہے، اجر عظیم کا کام ہے، ثواب کا کام ہے. ہم اس پر منع نہیں کرتے، نعوذ باللہ، ہم اس بات پر منع کرتے ہیں. سنیے، ہمارا کہنا یہ ہے کہ تم جس طریقے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے ہو، تم جس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل بیان کر رہے ہو، کیا اس طریقے سے اور اس وقت میں صحابہ کرام نے کیا تھا؟ کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا تھا؟ ہمیں طریقے پر اعتراض ہے، کام پر اعتراض نہیں ہے. سن لیجیے، ہمیں کیا ہے؟ کام کرنے کے طریقے پر اعتراض ہے کہ یہ جو وقت ہے، یہ جو ٹائم ہے، تم اسی وقت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جشن کیوں مناتے ہو؟ کیا ہمارے نبی صرف اس لیے دنیا میں آئے تھے کہ صرف ایک دن جشن منایا جائے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. ہمیں اس پر اعتراض ہے کہ یہ جو طریقہ ہے اس طریقے پر اعتراض ہے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے. آئیے میں اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. یہ لوگ کیسا مائنڈ گیم کھیلتے ہیں لوگوں کے ساتھ، آپ کو بھی یہ مثال یاد رہنی چاہیے. اب مان لیجیے کہ مغرب کی 3 رکعت ہے، اب کوئی انسان 4 رکعت پڑھنے لگے تو آپ نے اسے روکا کہ بھائی کہے کہ تو 4 رکعت پڑھ رہا ہے، 3 ہی رکعت شریعت میں ہے. تو وہ انسان کہہ رہا ہے کہ بھائی اس میں برا کیا ہے، ہم 1 رکعت زیادہ پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے، قرآن مجید کی آیت پڑھیں گے، سجدہ کریں گے، رکوع کریں گے، اس میں برا کیا ہے. اب کوئی انسان کہنے لگے کہ دیکھو یہ کتنے بڑے خبیث ہیں، اس کو نماز پڑھنے سے روک رہے. کتنا اچھا ہے کہ وہ انسان نماز پڑھ رہا ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں. تو بھائی یہ جملہ صحیح ہے غلط ہے؟ ہم نماز پڑھنے سے روک رہے تھے کیا؟ نہیں نا. جو 1 رکعت زیادہ پڑھ رہا تھا اس سے روک رہے تھے کہ بھائی تو 1 رکعت جو زیادہ پڑھ رہا ہے، جو طریقہ ہے تیرا وہ غلط ہے. اب کوئی انسان کہہ رہا کہ نہیں اس کو یہ لوگ نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں. ہم نماز پڑھنے سے نہیں روک رہے، ہم نماز پڑھنے سے ایسے انسان کو نہیں روک رہے، بلکہ 1 رکعت جو زیادہ پڑھ رہا ہے اس سے ہم روکتے ہیں. چلیے اور بھی بات واضح ہو جائے، ایک اور مثال سن لیجیے کہ اب اذان ہوتی ہے، اب کوئی انسان محمد رسول اللہ کہنے لگے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ پر ختم کرے. اب جب اس سے منع کیا جائے کہ بھائی تو محمد الرسول اللہ کیوں کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ کہو، تو کوئی کہے کہ دیکھو یہ گستاخ رسول ہے، یہ دشمنان رسول ہے، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گستاخ ہے. بھائی ہمارا کہنا یہ ہے کہ تم جو اضافہ کر رہے ہو، اسٹاپ کہاں پر ہونا تھا؟ لا الہ الا اللہ پر ہونا تھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہے، اس پر ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن جو وقت ہے، جو لمحہ ہے، جو اضافہ کیا گیا اس پر اعتراض ہے. اور یہی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کام کو نہیں کیا، اس لیے مت کرو. تو پورے تقریر کا خلاصہ یہ ہوا میرے بھائی اور میرے دوستو کہ اس بارے میں کوئی شک ہی نہیں کہ جو لوگ میلاد مناتے ہیں وہی لوگ گستاخ رسول ہیں. اب ان کو کتنا بھی ڈھنڈورا پیٹنا ہے پیٹنے دیجئے. ابھی اس سلسلے میں بہت ساری باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم آپ کو یہ بات بتلائیں گے کہ کیا یہ میلاد کا ثبوت کسی کتاب کے اندر موجود ہے اور اس کا وجود کہاں سے ہوا تھا.
ابھی اس کا حصہ باقی ہے، انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم بیان کریں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو مرتے دم تک سنت کے اوپر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے اوپر اللہ قائم و دائم رکھے، آمین۔